یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے، ہمارے تعاون سے مسجد چلتی ہے، امام صاحب کو تنخواہ ہم دے رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور برکت نہیں دے گا، بیماریوں سے بچ نہیں پائے گا. وہ اس کا وہ مال پیسہ بیماریوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، حادثات میں، اس قسم کے معاملات میں اس کا پیسہ جو ہے وہ لگے گا. اگر وہ اللہ کے نام پہ دے دے تو اللہ اس صدقے کو بہانہ بنا کے اپنے بندے کی مدد بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا. اب آپ بتائیے کہ جب ہم نے صدقہ دیا، مسجد کو، مدرسے کو تعاون کیا، یہ بھی ایک طرح کا ہمارا صدقہ ہوا، تو گویا کہ مدرسے اور مسجد کی وجہ سے ہمارا نظام چل رہا ہے. تو یہ غلط فہمی ہوئی نہیں ہے؟ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ میں دکان پر پیسہ لگا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں، چلے یہ مثال آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میں نے دکان بنائی، پیسہ لگایا، میں نے اس میں سامان ڈالا، پیسہ لگایا، میں اس کی بجلی کو ادا کرتا ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے میں ادا کر رہا ہوں، میں نے پیسہ لگایا ہے. حقیقت کیا ہے؟ دکان تجھے کھلا رہی ہے. تو نکال لے اپنا پیسہ. دکان نہیں ہے تو پھر تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا. حالانکہ دیکھنے میں یہی ہے کہ یہ بندہ اپنی مڈی لگائی ہے اس نے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ لگائی تو اس نے ہے، دکان نے اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس بھی تو دیا ہے. تو ان نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے جو آفتیں نہیں آئی، جو بلائیں نہیں آئی، جو مصیبتیں نہیں آئیں، جو قرآن والوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی حفاظت آئی، تو معلوم ہوا یہی سبب بنے ہوئے ہیں ہمیں نعمتیں ملنے کا. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو بھائی ہیں اور میں جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہوں، لے کے آتا ہوں اور کماتا ہوں. میرا دوسرا بھائی ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے میں ادھر لگ جاتا ہے، اور بس شام کو آتا ہے، کھا پی کے سویا، پھر صبح پھر چلا گیا، صبح کھا کے پھر چلا گیا، شام کو پھر آ کے کھا لیا. وہ کام وام نہیں کرتا، سارا دن جو ہے وہ دین کے سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اس کام میں لگا رہتا ہے، اور میں محنت مزدوری کرتا ہوں. اب اس نے گویا کہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی اس کو فرمائیں گے کہ بھئی تو نے کیا کھانے والا کام بنایا ہوا ہے، جا کے تم بھی کچھ محنت کیا کرو. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی شکایت سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا خبر کہ اللہ تجھے بھی اس کی برکت سے دے رہا ہے. اللہ تجھے بھی اس کی برکت سے. کتنے لوگ ہیں، اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو کتنے لوگ ہیں بھائی لاکھوں کا، کروڑوں کا کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے، ترسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس آتا کوئی نہیں ہے. بڑی زمینیں ہیں، آمدن کوئی نہیں ہوتی، دکانیں چلتی کوئی نہیں، فیکٹریاں بند پڑی ہیں، کتنے پمپ آپ نے دیکھے اجڑ جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے ہی رزق ملتا ہے تو پھر ملنا چاہیے. معلوم ہوا کہ یہ تو ویسے بہانہ بنتا ہے، اصل اللہ دیتے کسی اور وجہ سے ہے. یرزقون بضعفائکم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزور اور بے یار و بے مددگار لوگوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تمہارا بھی کام بنتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ قرآن والوں کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے.